हाय एवरीवन। दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। दोस्तों, वैसे कोई बनने को तो हिंदू बने या मुसलमान बने, लेकिन किसी के धर्म को बुरा भला कहने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम यही देखेंगे कि किस तरह एक हिंदू ब्राह्मण की बेटी ने बहुत मुश्किलों का सामना करते हुए इस्लाम धर्म को एक्सेप्ट किया। इन हिंदू बहन का कहना है कि अल्लाह ने उन्हें सपने में आकर हिदायत दी और फिर उन्हें ऐसा लगा कि अल्लाह कुछ खास लोगों को ही अपनी इबादत के लिए अपने सामने खड़ा करता है, और फिर वो अपना हिदायत कहानी दुनिया के सामने इसलिए ला रही हैं क्योंकि उन्हें लगा कि इस्लाम धर्म की विशेषताएं बयान करनी चाहिए ताकि लोगों को सही गलत का पता चले। क्योंकि हम लोग बेहतर तरीके से ये बात जानते हैं कि कई लोग इस्लाम एक्सेप्ट करते हैं लेकिन दुनिया के सामने वो इस बात को नहीं रख पाते, क्योंकि वर्तमान स्थितियां उन्हें डराती हैं कई प्रकार से, जिस वजह से वो चाह कर भी उन परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाते। सिर्फ उनका फैमिली ही जानता होता है ये बात। तो दोस्तों, आइए पहले हम लोग ये वीडियो देख लेते हैं। तो वो क्या वजूहात थी, क्या रीज़न था जिसने आपको हिंदू से मुसलमान बनने में मजबूर किया? जब मैं बचपन में थी तो तभी से मुझे बहुत ज़्यादा क्रेज़ था ये जब कोई नमाज़ पढ़ता था या कुरान पाक की तिलावत करता था तो मैं उस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होती थी। तो बस इधर से ही मेरे अंदर एक शौक़ पैदा हुआ, तो बस मैंने यहीं से स्टार्ट कर दिया। अच्छा, अभी आप मुसलमान हो गई हैं, तो अभी जो आपके घर वाले हैं वो मुस्लिम हैं या हिंदू हैं? वो भी अभी तक? नहीं, वो मुस्लिम नहीं हैं, वो हिंदू ही हैं। तो आप किस तरह मुसलमान फिर हो गई? जब घर वाले हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, तो घर वालों ने इस हवाले से कोई आपके ऊपर प्रेशर, कोई दबाव? जी, लेकिन मेरे घर वालों को इस चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं पता कि मैं मुसलमान हूँ या हिंदू हूँ, क्योंकि ये जो है मैंने चीज़ जो है वो छुपा के रखी हुई है। और बाकी जो इबादत वगैरह है वो मैं रूम में मतलब छुप के जो है वो फिर मैं नमाज़ वगैरह अदा करती हूँ और कुरान पाक की तिलावत भी तभी करती हूँ। अच्छा, आपको कैसे ये तालीम दीन का जो राग़िब कैसे हुई? और भी बहुत सारे मज़हब थे, मज़ाहिब थे, उस तरफ भी आप जा सकती थी, लेकिन दीन इस्लाम की तरफ ही आप क्यों आईं? मतलब यही क्यों इख्तियार किया आपने मज़हब? मुझे सबसे पहले तो जब इस चीज़ का क्रेज़ पैदा हुआ तो सबसे पहले तो मुझे एक सुकून सा फ़ील होता था। तो फिर उसके बाद मैंने जो मेरी क्लास फ़ेलोज़ हैं, यूनिवर्सिटी फ़ेलोज़, तो उन मतलब वो मुस्लिम फ़ैमिली से बिलोंग करती हैं, तो मैं उनसे थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेती होती थी इस्लाम से रिलेटेड। जब क्वेश्चंस आ जाते थे कुछ इस तरह के इस्लाम से रिलेटेड तो मैं उनसे पूछ लेती होती थी, तो वो मुझे हर किस्म का मतलब गाइड करती थी। तो इस तरह से मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ पैदा हुआ इस चीज़ में। अच्छा, आपको कब ऐसा लगने लगा था कि जो हिंदू मज़हब है वो आपके लिए नहीं है? वो जो सफ़र था वो शुरू कहाँ से हुआ था बेसिकली? वो कौन से रीज़न्स थे? असल में मैं ये जानना चाह रहा हूँ, वो कौन सी वजूहात थीं? जी, जब मैं छोटी ही थी तो तब से ही मुझे था कि जो हिंदू धर्म है वो मतलब वहाँ पे जो है ऊंच नीच बहुत ज़्यादा थी, ज़ात पात का बहुत ज़्यादा रखा गया था। तो जबकि फिर इस्लामिक पॉइंट्स अगर देखा जाए तो बिल्कुल भी नहीं था वैसा। तो मैंने बहुत इस बारे में मतलब सर्च की, तो फिर मुझे थोड़ा अंदाज़ा हुआ और फिर मुझे थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिली। तो फिर इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे माइंड में बहुत ज़्यादा कि एक तो औरत का मकाम हो गया, वो जो है हिंदू धर्म में जो है वो बिल्कुल भी नहीं है, बहुत कम है। तो फिर मैंने अपनी कुछ मेरी फ्रेंड्स थी तो उनके साथ मेरा उठना बैठना बहुत ज़्यादा था, मैं उनसे भी इस बारे में बहुत ज़िक्र करती होती थी, तो वो भी मुझे काफ़ी इन्फॉर्मेशन देती थी इस्लाम के पॉइंट से। तो बस फिर यही कुछ चीज़ें थी जिसकी वजह से बहुत सारे क्वेश्चंस आते होते थे माइंड में, तो फिर उसके बारे में मैं सर्च वगैरह करती थी, तो इधर से ही ज़्यादा शौक़ पैदा हुआ है मेरे अंदर। अच्छा, ये आपने कहा कि आप नमाज़ पढ़ती हैं, तो ये सब चीज़ें आपने कैसे सीखी नमाज़ पढ़ना? और अच्छा, सबसे पहला सवाल तो मुझे ये बताएं कि आप मतलब आप मुसलमान हुई हैं, कन्वर्ट हुई हैं, तो
آپ نے خود سے ہی مسلمان ہو گئی یا آپ نے کسی کے ہاتھ پہ بیعت کی یا کسی نے آپ کو کلمہ پڑھایا تھا؟ جی مجھے کسی نے بھی کلمہ وغیرہ نہیں پڑھایا، کیونکہ میں نے دل سے مان لیا تھا اس چیز کو. تو پھر اس کے علاوہ بہت ساری میں نے ویڈیوز بھی اسلامک پوائنٹ سے جو ہیں وہ دیکھی، جیسے کہ ذاکر نائک کی اور مولانا طارق جمیل کی. وہاں پہ بہت زیادہ جو ہے اسلام کے بارے میں بہت زیادہ وہاں پہ دیا گیا ہے، جو وہاں سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے. تو اس کے علاوہ باقی جو نماز وغیرہ کا ہے تو وہ تو میں مطلب چھپ کے اپنی فیملی سے ایک بند کمرے میں وہیں پہ ہی پڑھتی ہوں، وہیں پہ ادا کرتی ہوں. اچھا ٹھیک ہے. 5 وقت کی نماز پڑھتی ہیں آپ؟ جی بالکل. جس ٹائم میں یونیورسٹی ہوتی ہوں تو وہاں پہ ہمارے پریئر روم جو ہے وہ بنا ہوا ہے، تو میں جو وہاں پہ ٹائمنگ ہوتی ہے تو میں وہ وہاں پہ ادا کرتی ہوں. باقی جو ہے وہ میں کوشش کرتی ہوں بہت زیادہ کہ میں گھر میں مطلب جو بھی ہو جائے تو میں ادا کروں. اچھا، نماز میں جو صورتیں پڑھی جاتی ہیں ظاہر ہے قرآن پاک سے ہی وہ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے، تو قرآن پاک آپ نے پڑھا ہے وہ یا وہ یاد کر لیں کوئی صورتیں آپ نے؟ جی میری کچھ کلاس فیلوز ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ مسلم فیملی سے بلانگ کرتی ہیں، تو میں نے قرآن پاک ایک چھوٹا سا ہے وہ میں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، تو میں وہاں سے ان سے سیکھتی ہوں قرآن پاک پڑھنا. اور باقی جیسا کہ آپ نے میرے سے پوچھا کہ میں صورتیں وغیرہ یاد کی ہوئی ہیں یا نہیں کی ہوئی، تو جو نماز میں پڑھی جاتی ہیں صورتیں تو وہ میں نے ان سے ویسے ہی یاد کی ہوئی ہیں تاکہ میں اپنی نماز کو پراپر جو ہے اچھے طریقے سے ادا کر سکوں. اچھا، میں اگر آپ سے کہوں ایک بار صرف دلچسپی کے لیے، لوگوں کی دلچسپی کے لیے کہ ایک بار ہمیں کلمہ پڑھ کے سنا دیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں؟ جی بالکل. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بہت زبردست. اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی آگے جا کے شادی ہوتی ہے، شادی ہو گئی ہے آپ کی؟ نہیں، میں ابھی انمیرڈ ہوں. اچھا، تو اگر آپ کے گھر والے آپ کی شادی کرتے ہیں تو وہ کس طرح پھر آپ کریں گے؟ تو ظاہر ہندو خاندان میں کریں گے، کسی ہندو لڑکے سے کریں گے، وہ آپ کیسے مینیج کریں گے پھر؟ جی یہ جو آپ نے کوسچن پوچھا ہے بہت اچھا پوچھا ہے. میں پہلی بات تو یہ ہے کہ میری فیملی کو اس بارے میں بالکل بھی پتہ نہیں ہے کہ میں اسلام قبول جو ہے وہ کر چکی ہوں، تو لیکن میں ہر طریقے سے ہر کوشش کروں گی کہ ان کو میں منا سکوں. لیکن اگر وہ نہیں مانیں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ مجھے کوئی نہ کوئی قدم اٹھانا پڑے گا، یا پھر لیکن جو شادی کا جو ہے سوال تو وہ میں مسلم لڑکے سے ہی کروں گی. لیکن اس میں آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے؟ اس طرح آپ کے اپنے معاشرے کے اندر لوگ کس نظر سے دیکھیں گے، آپ کی فیملی کو لوگ کیا کہیں گے؟ یہ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے؟ جی بالکل. لیکن اگر اسلام کی راہ میں میری جان بھی چلی جائے تو مجھے منظور ہے. یہ بتائیں کہ جب آپ کنورٹ ہو رہی تھی، جب آپ کنورٹ ہوئی تھی اس ٹائم کیا فیلنگ تھی آپ کی؟ جی جیسے آپ نے میرے سے پوچھا کہ میں کنورٹ ہو رہی تھی، نہیں، بلکہ مجھے لگتا ہے کہ میں پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا ہی جو کیا ہے وہ مسلمان ہی کیا ہے. تو میری کیفیت کچھ ایسی ہوتی تھی کہ جیسے سم ٹائمس ایسے لگتا تھا کہ جیسے میرے خواب میں کوئی بزرگ ہیں جو بہت وائٹ کلر میں روشنی ہے، اور ایک بزرگ ہیں جن کی کافی داڑھی ہے وائٹ کلر میں، اور وہ روشنی ہے اور دھیما دھیما سا مجھے وہ نظر آ رہے ہیں اور وہ مجھے اپنی طرف بلا رہے ہیں اور میں ان کی طرف جا رہی ہوں. تو یہ خواب ایک دفعہ نہیں، مجھے 3 سے 4 بار جو ہے وہ اس طرح سے مجھے آتے ہوتے تھے یہ والے خواب. تو بس میں اس کے بعد جب میں صبح میں اٹھتی تھی تو بہت ریلیکس جیسے بندہ ہو اس طرح سے میں فیل کرتی ہوتی تھی. اچھا، تو وہ خواب کے بعد آپ کو اس خواب میں کیا لگتا تھا کہ وہ کون بزرگ ہیں؟ کیا آپ کا اندازہ تھا؟ مجھے ایسے فیل ہوتا تھا کہ جیسے کوئی اللہ پاک نے کچھ مجھے اپنی طرف بلا رہے ہیں کہ یہ جو ہے نیکی کا راستہ ہے، اس کو اختیار کرو، ادھر والی سائڈ پہ جس راہ پہ چل پڑی ہو وہ ٹھیک ہے راہ، تو اس راستے پہ جو ہے وہ چلو. اچھا، مجھے یہ بتائیں آپ کا جو اپنے گھر میں جو آپ کو جس نام سے پکارتے ہیں، جو ہندوانی آپ کا نام ہے، وہ کیا ہے؟
جی میں جو میرا گھر میں نام جو پکارتے ہیں تو وہ میں شو نہیں کرنا چاہتی. تو بس جو ہے اب جب سے جو ہے میں مسلمان ہو چکی ہوں تو مجھے عائشہ نام جو ہے وہ بہت پسند تھا اور میں نے وہی اپنا نام رکھا. اور جو میری فرینڈس جو ہیں کلاس فیلوز یونیورسٹی فیلوز جو مجھے جانتی ہیں تو وہ مجھے سبھی عائشہ نام سے ہی پکارتی ہیں. ان میں سے میری ایک فرینڈ آئی بھی ہوئی ہیں اس ٹائم میرے ساتھ جو کہ مجھے عائشہ ہی بلاتی ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا یوٹیوب کے اوپر، آپ نے ہماری ویڈیوز دیکھی، اس پہ آپ نے کانٹیکٹ کیا، تو کیمرے کے سامنے آنے کا مقصد کیا تھا، وجہ کیا تھی آخر؟ کیوں آپ نے یہ پریفر کیا کہ آپ کیمرے پہ آ کے بات کریں، جبکہ اس سے آپ کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے، آپ کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں لوگ گھر والوں کو پتہ بھی چل سکتا ہے؟ جی خطرہ ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بولا کہ اگر اسلام کی راہ میں میری جان چلی بھی جائے تو مجھے کوئی اس میں نہیں ہوگا، بلکہ خوشی ہی ہوتی ہے ہر ایک مسلمان کو. عورت کو بہت اعلیٰ مقام حاصل ہے اور یہاں پہ اسلام میں جو ہے وہ کوئی کالا گورا عربی اعظمی کسی پہ کوئی فوقیت جو ہے وہ حاصل نہیں ہے. تو یہاں پہ تو اگر اسلام کو اگر نکالا جائے تو بہت آگے تک جو ہے بہت وسیع ہے. تو میں ان شارٹ ورڈز بس یہ بولنا چاہوں گی کہ یہاں پہ تو جہاں پہ جانوروں کو تحفظ حاصل ہے تو وہاں پہ انسانوں کو تو ظاہر ہے پتہ اللہ پاک نے بہت مقام دیا ہوا ہے انسانوں کو. دوستو آپ لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھا، ان کا ہدایت اسٹوری مجھے بہت اچھا لگا. آپ لوگوں کو دوستو یہ ویڈیو کیسا لگا لائک شیئر کر کے کمنٹ باکس میں مجھے ویڈیو کے بارے میں اپنا اوپینین ضرور بتائیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. ٹل دین تھینک یو ویری مچ. بائے بائے.